شروع کیا تھا پچھلی مرتبہ، تو شروع کے 5 منٹ اگر آپ لوگ اجازت دیں، نبیل بھائی بھی سفر پر تھے، مہمان بھی ہیں، تو اگر ہم 5 منٹ میں ریکیپ کر لیں ذرا پچھلے والے سیشن کو، کیونکہ آج غزوہ خیبر کا دوسرا سیشن ہے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد قریش مکہ سے مطمئن ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے اور اس دوران بہت زیادہ سازشیں ہو رہی تھی خیبر سے، جہاں مدینے میں رہنے والے 2 قبیلے پہلے سے جا چکے تھے، ٹھیک ہے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، جن کی شرارتوں کی وجہ سے انہیں وہاں بھیج دیا گیا تھا، اور کچھ یہودی پہلے سے بھی تھے۔ تو یہ حصہ یا یہ جگہ، یہ غزوہ احزاب میں بھی، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی مستقل مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک قسم کا گھر بنی ہوئی تھی۔ اور غزوہ احزاب میں خاص طور پر جو بھی جنگ اتنی بڑی ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں کا اور مدینے کا وجود تقریباً خطرے میں پڑ گیا تھا، اس سب کے ماسٹر مائنڈ یہ خیبر کے یہودی تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے نتیجے میں آس پاس کے سے، اور خاص طور پہ جو قریش سب سے بڑا دشمن تھا جو جزیرے میں، اس سے آپ کو تھوڑا سا 10 سال کا ایک امن کا معاہدہ ہو گیا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ خیبر کے یہودیوں کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں، یا ان کے اس فتنے کو ختم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو مدینے میں حسب معمول اپنا نائب مقرر کیا، اور محرم کے کچھ دن رہے، یعنی درمیان میں صلح حدیبیہ اور خیبر کے درمیان بس 1 مہینے کا فاصلہ ہے، اور پھر محرم ہی کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور اس دوران اگر یاد رہے کہ درمیان میں بھی یہ بالکل فاصلہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد ہی پورے دنیا کے اندر جہاں جہاں بڑی بادشاہتیں تھیں یا سلطنتیں تھیں، عرب میں بھی اور عرب سے باہر بھی، اس وقت کے جو 3 بر اعظم تھے، ان کی بڑی جو امپائر تھی، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط بھجوائے تھے۔ اچھا جناب، صلح حدیبیہ کے موقع پہ مسلمان بہت بڑی آزمائش سے گزرے تھے، اور یہ ظاہری آزمائش کے ساتھ ساتھ یہ دل کی بھی آزمائش تھی، اور بڑی قربانی دی تھی انہوں نے، اور اپنے جذبات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر قربان کر دیا تھا۔ اور وہ جذبات بھی کوئی نعوذ باللہ کوئی سفلی خواہشات نہیں تھی، بلکہ وہ دینی غیرت اور حمیت کے جذبات تھے، کہ مسلمانوں کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ہم اتنا دب کی صلح کر رہے ہیں، اور ہمیں کچھ جو ہے نا وہ ذرا مؤثر جواب دینا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر انہوں نے اپنے پرسنل جتنی بھی فیلنگ تھی، جتنے بھی ان کے جذبات تھے، اور جو کچھ بھی وہ سوچ رہے تھے، انہوں نے وہ قربان کر دیا اور اطاعت اختیار کی۔ حالانکہ اس وقت دور دور تک انہیں اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طاقت و قوت سے یہ سمجھایا تھا کہ یہ اسی میں ہماری بہتری ہے، اور اللہ مدد کریں گے۔ اور جب اس پر ان کا قرآن کریم میں تذکرہ ہوا، تو ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اس کے بدلے میں جو اللہ آخرت میں تمہیں اجر دے گا، لیکن ان قریب اللہ تمہیں بہت بڑی غنیمتیں بھی دے گا۔ یعنی وہ جو مسلمانوں کی ریاست مدینے کے اندر بہت کمزور معاشی حالت میں تھی، وہ جب سے یہ وجود میں آئی، مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد کا اس پر بوجھ آ گیا تھا، اور جو میزبان تھے انصار، وہ بھی کسان تھے، وہ کوئی بہت بڑے تاجر نہیں تھے۔ جو مہاجرین تھے ان میں سے کچھ بہت بڑے تاجر تھے، لیکن یہ سب لٹے پٹے یہاں پہنچ رہے تھے۔ اس کے بعد 1 سال بھی نہیں ہوا، بدر، پھر احد، پھر احزاب، تو مدینے کو تو سانس لینے کا موقع بھی نہیں ملا تھا، لہٰذا مدینے کی معاشی حالت بہت کمزور تھی۔ اس موقع پہ جب مسلمانوں نے اتنی بڑی قربانی دی، تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کہ اللہ پاک اب یہ والے تمہارے حالات کو بدلیں گے۔ اب نہیں پتا تھا کہ آئندہ کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کا ارادہ کیا، تو سب سمجھ گئے کہ وہ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ خیبر ہی میں پورا ہوگا۔ اچھا، سب کو معلوم ہے آج کی طرح اس وقت بھی کہ سب سے زیادہ مال دنیا میں کون دبا کے رکھتا ہے؟ ہاں، ٹھیک ہے، تو خیبر کے قلعوں میں بہت مال تھا، اور اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی مدینے کی جو معاشی شہرت تھی، اس پر یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ آپ نے بہت سارے اسٹریٹجک آپ نے اقدامات ایسے اٹھائے، مارکیٹ الگ کی، اور بہت ساری چیزیں، اور اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں
کہ آپ نے کسی طریقے سے مدینے پر یہودیوں کا اثر ختم کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے لوگوں کو جکڑا ہوا تھا اپنے سودی نظام میں۔ اب سب سمجھ گئے۔ اچھا، بہت سارے لوگ جن کو صلح حدیبیہ کی جاتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی، وہ نہیں آئے تھے، ہے نا، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ 1600 مسلمان جا رہے ہیں، 8000 کا جنگجو لشکر انتظار کر رہا ہے، تو بس یہ واپس آئیں گے نہیں۔ انہوں نے طرح طرح کے بہانے بنائے تھے کیونکہ ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا۔ اب جب خیبر کی طرف مسلمانوں نے رخ کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ یار یہاں تو کچھ بھی مطلب نقصان بھی نہیں ہوگا، اور بس اور بہت زیادہ مال بھی مل جائے گا۔ تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم بھی بس دین کے لیے ہم بھی تیار ہیں، ٹھیک ہے نا، پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بات کی تھی۔ تو لیکن اللہ رب العزت نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ وہ وہی جائے گا اگلے غزوے میں، اگلی جنگ میں جو صلح حدیبیہ میں آیا تھا۔ اب ان میں سے بڑی تعداد منافقین کی تھی، کچھ تعداد اس میں بڑے یعنی بدوی قبیلوں کی تھی، آس پاس جو دیہاتی قبائل تھے، کچھ کمزور مسلمان بھی تھے اس میں، اور کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ جو ویسے ہی عمرے کے لیے نہیں گئے تھے، یعنی کچھ مخلص مسلمان بھی تھے جو عمرے کے لیے نہیں گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف وہ 1600 جائیں گے یا 1400، بعض زیادہ راجع روایت ہے صرف وہ 1400 لوگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی اہم بات تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی موقع پر حضرت ابو ہریرہ آئے تھے، ہم ان کی حدیثیں سنتے ہیں، وہ اس موقع پر اسلام لانے کے لیے آئے تھے۔ اور یہ کون سا سن ہے؟ کون سا سن ہے یہ؟ 7 ہجری، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یہ آئے تھے، ملاقات نہیں ہوئی، پھر خیبر چلے گئے، وہاں ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے وقت ان کا بھی حصہ رکھا تھا۔ اچھا، یہاں اب مدینے میں جو منافقین تھے، ظاہر بات ہے کہ ان کو یہ بات اچھی تو نہیں لگ رہی تھی، لیکن وہ کیا کر سکتے تھے؟ لہٰذا کوئی واضح طور پہ بڑی کارروائی تو کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ بنو قریظہ کے بعد منافقین کافی ڈر رہے تھے بنو قریظہ کی جو مسلمانوں نے کارروائی کی تھی۔ لہٰذا انہوں نے بس اندرون خانہ یہ کیا کہ اطلاع بھیج دی خیبر کہ بھائی دیکھو محمد اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، اور لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ تم ڈرنا مت، کیونکہ ان کے پاس تو وہ بھوکے ننگے لوگ ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور رات ساتھ جو ایک لشکر کے لیے خوراک ہوتی وہ بھی نہیں ان کے پاس، ہتھیار بھی بڑے کمزور سے ہیں نا، تم تو اپنے مضبوط قلعوں میں ہو۔ اور یہ بات بالکل صحیح تھی کہ ہتھیار بھی بہت ہے، تمہارے پاس مال بھی بہت ہے۔ ان کے ساتھی بہت تھوڑے سے ہیں، 1400، ٹھیک ہے، اور خالی ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، اب یہودیوں نے ایسا کیا، اب یہودیوں نے کیا کیا، وہ مکمل تیاری کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نے چونکہ قریش سے تو صلح کر لی تھی، اب اگر صلح نہیں ہوتی تو سب سے پہلے یہودی مدد کے لیے پکار تھے مکہ کے قریش کو، لیکن ان سے تو مسلمانوں نے امن کا معاہدہ کر لیا تھا، لہٰذا یہودیوں نے پکارا جو ایک احزاب کے اندر جو ایک تیسرا فریق بہت بڑا تھا، بدوی قبائل کا جو الائنس تھا جس کو بنو غطفان کہتے تھے، 6000 ان کے جنگجو تھے، ان کو بلایا۔ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ بنو غطفان کی مسلمانوں سے کوئی لڑائی یہ نظریاتی نہیں تھی، یہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر نہیں تھی، یہ پہلے بھی آئے تھے احزاب میں، ہاں، مال کے بدلے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ دونوں میں مسلمانوں سے زیادہ تھے، ہاں، لیکن ان کا ایک مسئلہ ہے ہمیشہ سے، یہ اکیلے نہیں لڑتے ہیں، جی جی، یہ اکیلے نہیں لڑتے ہیں، یہ ہاں، ان کو کوئی نفسیاتی ساتھ چاہیے، باوجود یہ کہ ان کے قلعے بہت مضبوط تھے، اور اگر یہ قلعے نہیں چھوڑتے تو مسلمان اس کو فتح نہیں کر سکتے تھے، بہت مضبوط قلعے تھے اس وقت بھی جب یہ جنگ ہوئی تھی، ہتھیار بھی بہت تھے ان کے پاس، یہ اس وقت بھی نا، اچھا وہ ان کے پاس کھانے پینے کے اشیاء بھی بہت تھے۔ خیبر کے اندر پورے جزیرے کے سب سے زیادہ کھجوروں کے باغ تھے، اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، کچھ لوگوں نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ کتنی زمین پر کتنے ان کے درخت تھے، جو بہت ہی زیادہ زرخیز باغ ہونے کی نشانی ہے۔ اچھا، پھر یہ صرف ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، بلکہ ان کا تو کام ہی یہ تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو لڑاتے تھے اور اپنے ہتھیار بیچتے تھے، ہاں، یہی کرتے، ٹھیک ہے، آپس میں لڑا کے یہ اپنے ہتھیار بیچتے تھے، اور بہت اچھے ہتھیار ہوتے تھے ان کے، اور بہت مہنگے داموں بیچتے تھے، اور اگر کوئی خرید نہیں سکتا ہو تو ان کے پاس بہت سارے اور پلان تھے، یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیش نہیں ہے ادھار لے لو سود پر۔ پھر یہاں تک کہ کئی وہ جو بیچارے کسان ہوتے تھے یہاں مدینے کے، اب وہ اتنے بڑے سود پر قرض ان کو لے لیتے تھے، وہ سمجھ نہیں پاتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب ان کی کھیتیاں و فصل تیار ہوتے تو پورے ان سے لے لیتے سود کے بدلے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ یعنی جہاں یہ رہتے تھے وہاں کے لوگوں کی
یعنی رگیں ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھی، تو اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ خیبر کی 1 سال کی آدھی کھجوریں تمہیں دیں گے۔ یہ آج کل کے اعتبار سے آپ سمجھ لیں کہ یہ کھربوں کا معاہدہ تھا، کیونکہ خیبر کی کھجوریں بہت ہوتی تھی، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ مطلب اس خطے کے اندر مطلب کھجور بہت قیمتی مال تھا، اور خیبر کی کھجوریں بہت اعلیٰ ہوتی تھی اور بہت مشہور تھی، اور وہ بھی تیار ہو گئے۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا، بنو غطفان نکلے اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر یہودیوں کی مدد کے لیے، اور وہاں سے ان کو پیچھے سے ایسا لگا ان کو کہ اب جو ان کا علاقہ تھا یا جو بستی تھی یا جو آبادیاں تھیں، پھیلی ہوئی آبادی تھی چھوٹی چھوٹی، تھوڑے قدرے دور دور، وہاں ان کو ایسا لگا کہ جیسے کوئی دھواں اٹھ رہا ہے، جیسے آوازیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ مسلمانوں نے ان کے رہائش گاہوں پہ حملہ کر لیا، ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، یہ اللہ کی مدد تھی۔ وہ واپس چلے گئے، وہ پھر نہیں آئے، اب یہودی اکیلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا بڑا اثر پڑا، اس جو اللہ رب العزت کی غیبی مدد ہوئی نفسیاتی طور پہ یہودیوں پر، اس کا بہت اثر پڑا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ راستہ اختیار کیا، ایک وہ تھا کہ جو عام طور پہ خیبر جاتا تھا راستہ، سب لوگ وہیں سے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آپ کو اندازہ تھا کہ اللہ رب العزت ضرور مدد کریں گے، کہ یہ شام کی طرف بھاگے یا شام سے کوئی مدد بلائیں، کیونکہ شام سے قریب تھے یہ، اور وہ شام میں بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے، لہٰذا آپ نے ایک راستہ اختیار کیا جو کہ تھوڑا سا اجنبی راستہ تھا، اور اس سے عام طور پہ لوگ نہیں جاتے تھے، اور ایسے جو راستے ہیں جس پر لوگ زیادہ نہیں چلتے ہیں، ٹھیک ہے، جن راستوں پہ چلا جاتا ہے تو وہ تو چل چل کر ایک پگڈنڈی بن جاتے ہیں، جن راستوں پہ نہیں چلا جاتا تو وہ پھر وہ دشوار گزار ہوتے ہیں، خاص طور پہ اس زمانے میں جب آپ گھوڑوں اونٹوں پر پیدل سفر کر رہے ہوں۔ تو اب اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ ہائر کیے، کیونکہ یہ راستے نئے تھے مسلمانوں کے لیے، کوئی بھی ان کو جانتا نہیں تھا، اور ان لوگوں میں سے لوگ رہنمائی کرتے رہے۔ ایک جگہ پہ نا سب پھنس گئے، 4 سے 5 راستے نکل رہے تھے، پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا۔ اب ظاہر بات ہے جن کی ذمہ داری تھی ان کی رائے تھی کہ ان میں سے بتائیں کہ کس راستے سے آگے جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی چاروں برابر ہیں، مطلب ٹھیک ہے نا۔ پھر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آپ کی عادت تھی کہ آپ نا جب معلومات ایسی برابر ہوتی تھی اور کوئی کسی چیز کو ترجیح نہیں ہوتی تھی تو آپ نیک فالی لیتے تھے، نیک شگون لیتے تھے۔ آپ نے سب راستوں کے نام پوچھے، مثلا ایک کا نام بتایا، اس کا نام حزن ہے راستے کا، ٹھیک ہے، اور حزن کے معنی سختی یا غم کے ہوتے ہیں، آپ نے بولا نہیں اس سے نہیں جانا۔ ایک کا نام تھا شاش کے معنی جدائیگی، آپ نے کہا اس راستے سے نہیں جانا۔ ایک اور بھی نام تھا، ایک کا نام تھا مرحب، اس کے معنی ہے کشادہ، آپ نے کہا جب سب راستے برابر ہیں تو ہم مرحب سے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی ایک آپٹیمسٹک اپروچ تھی۔ عربوں کیا، یہ واقعہ اس وجہ سے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ آج آئے گا ان کا تذکرہ انشاءاللہ، کہ عربوں کے ہاں یہ تھا کہ جب رات کے وقت سفر کرتے تھے اونٹوں پر تو وہ اشعار پڑھتے تھے، ان کے تمدن، ان کی تہذیب میں نا اشعار پڑھتے، اشعار پھر اگر رات کے وقت پڑھے جاتے ہیں اور ایک ترنم سے پڑھے جاتے ہیں تو ان اشعار کا نام ہوتا تھا حدی خوانی، ٹھیک ہے نا۔ پھر اگر یہ ہجر اور فراق پر ہوتے، اصل حدی خوانی میں اسی قسم کے اشعار ہوتے تھے، تو اب اس کا نا اونٹوں پہ بڑا اثر ہوتا تھا، اونٹ بہت تیز رفتاری سے چلتے تھے، تو انہوں نے اشعار پڑھے، عامر بن اقوا نے، وہ بہت خوبصورت اشعار پڑھے، بہت اچھے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی یہ کون ہے، ان کو کہا کہ بھائی عامر ہیں۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی، اور کہ آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ان پہ رحم فرما، اتنی اچھی دعا ہے نا۔ صحابہ نے یہ کہا کہ کاش کہ ہم عامر سے اور فائدہ اٹھا لیتے، کیونکہ جنگ کے موقع پر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پہ کسی کو یہ دعا دیتے تو سب کے نزدیک اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ عنقریب وہ شہید ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پچھلی دفعہ تھوڑی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ دیکھیں وہ لیڈر کیا ہوتے تھے، جب وہ خوش ہوتے تھے تو سب سے بڑی کامیابی کی، یعنی آج اگر آپ کسی کو آپ اس قسم کی کوئی دعا دیں تو بولے گا کہ بھائی مطلب نبیل بھائی ایسی دعا تو نہیں دیتے نا، تو وہ بولے گا کہ بھائی یہ نہیں کوئی دعا بدل لیں آپ، لیکن وہ ماحول ایسا تھا، آپ نے تربیت ایسی فرمائی تھی کہ عجیب ہے، تو وہ سب خوش ہو گئے اور سب ان پر رش کرنے لگے، ان لوگوں کو اتنا یقین ہو گیا، حضرت عمر جیسا فرد کہنے لگا کہ کاش کہ عامر کیسا زبردست نوجوان تھا، اللہ اس کی صلاحیتوں سے اور بھی ہمیں مستفید ہونے دیتے۔ اچھا اب کہیں ایسا نہیں ملتا کہ عامر بن اقوا پریشان کہ نہیں میں واپس جا رہا ہوں بھائی، یار یہ کیا غلطی ہو گئی، کیوں شعر پڑھ لیے، بلکہ وہ اور پمپ ہو گئے اور ہمیں آگے
نظر آتا ہے کہ جب سب سے پہلا معرکہ ہوا تو سب سے پہلے آگے نکلنے والے کون تھے؟ عامر. بڑے یہ بہت عجیب بات ہے، اس کو تو بسا اوقات ہضم کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. عصر کی نماز ہو گئی، سب لوگوں کو بھوک لگی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ستو تھا ان کے پاس، سب نے مل کے ستو کھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ اسی دسترخوان پر تھے. ایسا نہیں تھا آپ کے لیے کوئی الگ سے چیز بنی تھی. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستی میں پہنچ گئے اور آپ نے رات کا انتظار کیا، ہے نا. یہ آپ کی اسٹریٹجی تھی کہ عام طور پہ عربوں کے عمومی طور پہ یہ تھا کہ جب دشمن پہ حملہ کرنا ہوتا تو ایسے وقت حملہ کرتے ہیں کہ جب وہ غفلت میں ہو، ہے نا. اچھا، خیبر والے کسی دوسرے راستے سے انتظار کر رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے راستے سے پہنچے تھے اور آپ نے صبح کے وقت بالکل حملہ کیا. اور جس وقت وہ اپنے کھیتوں کے لیے نکل رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سب سے پہلے آواز لگائی کہ اللہ اکبر ہلک خیبر. اور قرآن کریم کی آیت ہے نزلنا فی ساحۃ فساء صباح المنذرین. یہ قرآن کریم کی آیت آپ نے پڑھی کہ جب ہم کسی قوم کے، یہ اللہ رب العزت نے کہا ہے، جب ہم کسی قوم کے آنگن میں اترتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر ان لوگوں کی وہ دن بہت برا ہوتا ہے. یا آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت سے تبرک لیا اور مسلمان آگے بڑھے. یہاں تک ہم نے اس کو مکمل کیا تھا.